یہ سبق ہے اردو زبان کی دوسری کتاب۔ اردو زبان کی دوسری کتاب جو کہ مولوی اسماعیل خان میرٹھی کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اس کتاب کا سبق نمبر 33 تجارت۔ تجارت کہتے ہیں کاروبار کو، بزنس کو۔ تو آج اس کے بارے میں پڑھایا جائے گا اس سبق کے اندر، اور تجارت کیا ہے، تجارت سے کیا فائدے ہوتے ہیں، یہ اس سبق میں آپ کو بتایا جائے گا۔ اور خاص طور سے یہ سبق وہ لوگ جو کہ اردو لکھنا پڑھنا سیکھنا چاہتے ہیں ان کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ آپ سبق کو کس طریقے سے یاد کریں، اور آپ اگر لکھنا سیکھنا چاہتے ہیں تو کس طریقے سے آپ آسانی کے ساتھ لکھنا، اردو لکھنا سیکھ سکتے ہیں۔ تو چلیے سبق کو شروع کرتے ہیں، اور اخیر تک آپ سبق میں شریک ہوں، شرکت فرمائیں۔ تجارت نمبر 1، ہر آدمی کوئی کام یا پیشہ کرتا ہے اور اپنی محنت کی پیداوار یا اپنی کمائی کو دوسرے پیشہ والوں سے ضروریات کے وقت بدل لیتا ہے۔ ٹھیک ہے، تجارت کا سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے۔ اب کسی کے پاس بہت کھیت ہے، اب اس میں خوب آلو پیدا ہو گیا، اب وہ کنٹلوں آلو لے کے کیا کرے گا اکیلے؟ تو اب اس نے اس آلو کو کیا کیا؟ دوسرے لوگوں کے ہاتھ فروخت کیا۔ جن لوگوں کو آلو کی ضرورت تھی اس کے ہاتھ اس کو بیچ دیا۔ اب اس سے جو اس کو پیسے ملے، اب اس سے وہ دوسرے کام میں اس پیسے کو صرف کرتا ہے۔ ضرورت کے تحت آلو اس نے اپنے پاس رکھ لیا، باقی سب کو بیچ دیا۔ تو اسی طریقے سے ہر آدمی کے پاس کچھ نہ کچھ ہوتا ہے پیشہ، کسی کے پاس اپنا ہنر ہوتا ہے، اپنے ہنر کو کسی کے فروخت کرتا ہے ہاتھوں، اور اس کے بعد پھر اس سے پیسہ کما کر کے پھر دوسری اشیاء وغیرہ خریدا کرتا ہے اپنی ضرورت کے تحت۔ تو اسی کو تجارت اور کاروبار کہتے ہیں۔ تو نمبر 2 میں آپ پڑھیے، نمبر 2، اس مبادلے کی ضرورت، مبادلہ کہتے ہیں بدلنے کی ضرورت، اس مبادلے کی ضرورت نے انسان کو تجارت کا پیشہ سکھایا۔ بھائی اس کا ایک اصول ہوتا ہے نا، تو وہ اس اصول کو، تجارت کا پیشہ کا جو اصول ہوتا ہے وہ انسان نے سیکھا۔ ایک گروہ نے یہ کام اختیار کر لیا کہ وہ ہر ایک کاریگر اور پیشہ ور کا مال مول لیتا، یعنی کہ پیسے کے ذریعے سے لیتا اور دوسروں کے ہاتھ بیچتا ہے۔ اسی کو بیوپار یا سوداگری یا تجارت کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور انگریزی میں بزنس کہتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے ابھی آلو کی مثال دی، تو اب ہمارے پاس 5 ٹرک آلو ہمارے کھیت میں پیدا ہوا، تو اب ہم کہاں کہاں جائیں گے اس کو بیچنے کے لیے؟ کسی کو 1 کلو آلو کی ضرورت ہے، کسی کو 10 کلو آلو کی ضرورت ہے۔ تو اس طریقے سے ایک آدمی نے اپنا یہ ویپار بنا لیا، اپنا یہ تجارت بنا لیا کہ وہ آلو خرید کر کے اپنے ایک ٹھکانے پہ، اپنے ایک دکان پہ وہ جمع کر لیتا ہے، اور اس کے بعد جو لوگ کو ضرورت ہوتی ہے اس کے پاس سے آ کر کے آلو خریدتے رہتے ہیں۔ تو یہ ایک کاروبار اور تجارت اسی کو کہتے ہیں۔ اب نمبر 3 میں آپ پڑھیے، بعض چیزیں ایسی ہیں کہ وہ ایک شہر یا ملک میں پیدا ہوتی اور بنائی جاتی ہیں، دوسرے شہروں اور ملکوں میں جا کر بکتی ہیں، کیونکہ وہاں ان کی خواہش زیادہ ہے، یعنی ڈیمانڈ، خواہش بہت زیادہ ہے، یعنی وہاں اس کی ڈیمانڈ زیادہ ہے۔ اگر کاریگر یا پیشہ ور اپنا اپنا مال لے کر خود ہی فروخت کرتے پھرا کرتے تو ان کا بڑا حرج ہوتا، یعنی نقصان ہوتا۔ اب وہ کب بیچتے، کب پھر کھیت میں جا کر کے اگلی فصل کے لیے محنت کرتے، ان کے پاس کوئی ٹائم ہی نہیں ہوتا۔ جب بیچنے کے لیے ان کو سفر کرنا پڑتا تو کچھ عرصے تک ضرور ان کا کام بند رہتا۔
ٹھیک. نمبر 5 دیکھیے، سوداگر یا تاجر پیشہ وروں سے خریدتا اور گاہکوں کو بیچ ڈالتا ہے. ایک جگہ کا مال دوسری جگہ لے جاتا ہے، جہاں زیادہ خواہش ہے وہاں پہنچاتا ہے. پیشہ وروں اور خریداروں کا وقت بچاتا ہے، اس کے عوض میں خود بھی نفع اٹھاتا ہے. بھائی خود بھی نفع اٹھاتا ہے، آپ سے 10 کا خریدا، اس کو جو ہے 15 کا بیچ رہا ہے، 5 خود اس نے بیچ میں فائدہ اٹھا لیا. نمبر 6، سوداگری نہایت ضروری اور عمدہ پیشہ ہے. سوداگری، یہ جو اس میں بیچ میں الف ہے، یہ لکھنے میں غلطی ہو گئی ہے، یہ الف زائد ہے، یہ الف کو کاٹ دیجئے. سودا گاف زبر گر ری گری، سوداگری نہایت ضروری اور عمدہ پیشہ ہے. عمدہ یعنی بہترین، اچھا، صاف ستھرا، بابرکت، میرے نبی کی سنت. جس قدر تجارت بڑھتی جاتی ہے اسی قدر صنعت اور پیشے کو رونق ہوتی ہے. آدمیوں کو محنت کرنے کا زیادہ موقع ملتا ہے، ان کی کمائی اور دولت ترقی پاتی ہے. ٹھیک ہے، تو آج کا یہ سبق آپ کا پورا ہو گیا. اب دیکھیے آگے اس سبق کے اندر جو چند مشکل الفاظ آئے ہیں اس کو یہاں پہ لکھا گیا ہے. کہتے یاد کرو ہجے اور معنی. مبادلہ، مبادلہ دال زیر دی ہے، یہ مبادلہ یعنی چینج کرنا، ایکسچینج یعنی بدلنا. خواہش، خواہش انسان کی اندر سے اپنی ایک چاہت جو ہوتی ہے اس کو خواہش کہتے ہیں. حرج کے معنی نقصان. خریدار خریدنے والا، گراہک. پیشہ ور پیشے والا. فروخت کے معنی بیچنا. صنعت کے معنی کاریگری. عوض، عوض کے معنی بدلہ. بدلہ کون بدلہ؟ وہ والا بدلہ نہیں جو کسی کو مار کر کے اپنا بدلہ لیتے ہیں، وہ بدلہ نہیں. یہ عوض، یہ بدل میں یعنی ایک چیز کو دوسری چیز سے تبدیل کر لینا، اس کے عوض، اس کے بدلے میں. تو چلیے آج کے لیے اتنا ہی. آپ ہمارے چینل پر اگر نئے ہیں تو برائے مہربانی سبسکرائب کر دیجئے، لائک کر دیجئے، شیئر کر دیجئے، اور جو کچھ کرنا ہے سب کچھ کر دیجئے. ٹھیک ہے، اور بس ڈس لائک مت کیجیے گا پلیز. اور اسی طرح بنے رہے، انشاءاللہ نیا سبق اسی طرح سے جاری رہے گا. اور دوسری کتاب جب ختم ہوگی تو انشاءاللہ ہم تیسری اور چوتھی اور 5ویں بھی پڑھاؤں گا. بس آپ ہماری حوصلہ افزائی کرتے رہیں.